السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز حاضرین، گزشتہ ہفتے سے اس مسجد کے اندر دوبارہ اصول ایمان کی شرح کا آغاز کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی یا اس کا آغاز کیا گیا تھا وہ تھا طلب علم کی فضیلت. اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کے شروع کا حصہ اس کی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. آج سے انشاءاللہ جو حدیث ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان کی شرح کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، سب سے پہلا سفر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے. وہ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے علم حاصل کرنے کے لیے. دونوں نبیوں میں سے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا مقام خضر علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے. وہ اولو العزم میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اللہ ان کو تورات دی، کلیم اللہ ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، کیونکہ جو علم ان کے پاس تھا وہ علم ان کے پاس نہیں تھا. تو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے. یہی حدیث جو آپ نے بھی اب انشاءاللہ سنیں گے. ایک صحابی مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے دمشق سیریا کا سفر کرتے ہیں، ایک حدیث سننے کے لیے. اور اس طریقے اس تاریخ کے اندر دسیوں واقعات ہیں صحابہ کے، تابعین کے سینکڑوں واقعات ہیں، تبع تابعین کے اس سے زیادہ واقعات ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ایک شہر سے، ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے شہر کا سفر کیا. آپ نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں سفر اختیار نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد کے بجائے یعنی دوسری مسجد کے اندر آپ سفر اختیار کریں، یہ جائز نہیں ہے. دنیا میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں انسان نماز پڑھنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. باقی تمام مساجد کے اندر نماز کا ثواب برابر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی صلاۃ تشد الرحال الا الی 3 مساجد. صرف 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کی طرف انسان اجر و ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتا ہے. ایک مسجد حرام جو مکے کے اندر ہے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ. دوسری مسجد نبوی جو مدینہ منورہ کے اندر ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1000. ہمارے یہاں مشہور ہے 10,000 یا 50,000 لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. جو صحیح ہے، جو حدیث ثابت ہے، وہ 1000 ہے. یہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز، فرض نماز کا ثواب 1000 ملتا ہے. اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 250 ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہ وہاں یعنی 250 اس کا اجر ملتا ہے ایک نماز کا. تو نماز کے لیے انسان سفر نہیں کر سکتا ہے. البتہ علم حاصل کرنے کے لیے، زیارت کے لیے، کسی بھائی سے ملاقات کے لیے، علاج کے لیے، رزق کے لیے انسان سفر کر سکتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ نماز تو اہم عبادت ہے، اس کے لیے انسان سفر نہیں کر سکتا. علاج کے لیے، رزق کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے انسان، یا کسی بھائی اور کسی دوست سے ملاقات کے لیے انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے. تو میرے بھائی، یہ دین ہے. دین اسلام کے اندر نماز کے لیے سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے کہ انسان نماز کے لیے سفر نہیں کر سکتا. ہاں، اگر آپ سفر کر کے کہیں گئے ہوئے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ جس مسجد میں آپ کو موقع ملے نماز پڑھ لیجیے. تو جب نماز پڑھنے کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا کہ انسان قبر کی زیارت کے لیے سفر کرے.
قطعاً یہ جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی انسان سفر نہیں کر سکتا ہے۔ آپ جب سفر کریں مدینہ تو آپ کا مقصد ہو مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنا، مسجد نبوی کی زیارت، یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے، بقیع کی زیارت کر سکتا ہے۔ جیسے آپ گئے ریاض، یہاں سفر کر کے کسی بھائی سے ملنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے، اور وہاں پہنچنے کے بعد جہاں گئے ہوئے ہیں وہیں قریب میں کوئی قبرستان ہے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں سے سفر کریں کہ ریاض میں جو قبرستان ہے اس کی زیارت کے لیے ہم جائیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر جائز نہیں ہے، تو عام قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کرنا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ تو علم کے لیے سفر کرنا یہ مطلوب ہے دین کے اندر، اور اس کے لیے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے سفر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، اور لوگوں نے سفر کیا، اور اسی کے تعلق سے یہ باب آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک صحابی مدینہ سے دمشق جاتے ہیں، جو سیریا کی راجدھانی، وہاں پر ایک حدیث صرف سننے کے لیے، اور کوئی مقصد ان کا نہیں تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ حدیث ان کے پاس ہے ایک حدیث کے لیے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے کتنی محنتیں کی ہیں حدیث کی حفاظت کے لیے۔ حدیث حجت ہے دین کے اندر، اسی لیے کہ ایک حدیث کے لیے صحابہ نے سفر کیا ہے۔ اگر حجت نہ ہوتی، حدیث دلیل نہ ہوتی، تو اس کے لیے اتنی مشقتیں برداشت نہیں کرتے، اتنا سفر نہیں طے کرتے۔ اسے دین اسلام کے اندر دو چیزیں حجت ہیں، ایک قرآن اور حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ موطا مالکی اور دیگر دارمی اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ تو اس کے لیے انسان سفر کرے گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے، انہیں معلوم پڑا کہ کسی صحابی کے پاس ہے، تو اس کے لیے انہوں نے سفر کیا اور اسے یاد کیا، اسے امت تک پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غائب ہیں ان تک، جو تم میں سے حاضر ہیں وہ غائب کو ہماری یہ بات پہنچا دیں، جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، آپ نے ان کے سامنے جو الفاظ بتائے تھے وہ آپ کے الفاظ تھے، حدیثیں تھیں، ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ میری بات لوگوں تک پہنچا دو۔ قرآن بھی لوگوں تک پہنچانا ہے اور آپ کی بات بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اسی دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے، قرآن اور حدیث، انہی دونوں کے مجموعے کا نام دین اسلام، اور یہی دونوں ہمارے لیے حجت ہیں، یہی دونوں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ ان کو سلف صالحین کے عقیدے اور فہم اور ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق سمجھنا، یہی دین ہے میرے بھائی۔ تو ایک حدیث کے لیے ایک صحابی سفر کرتے ہیں، جب ان تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس صرف حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے حدیث سنائی، اور حدیث کس کے تعلق سے تھی؟ علم کی فضیلت سے متعلق تھی۔ حدیث سننے کے لیے گئے، مطلب یہ ہوا کہ حدیث بھی علم ہے، علم شرعی ہے، یہ علم ہے حدیث کا آپ کو حاصل کرنا، اسے یاد کرنا، مدارسہ کرنا، غور و خوض کرنا، اور اس طریقے سے اس کے فوائد کا استنباط کرنا اور اس کے دروس سننا، یہ ساری چیزیں علم کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے علم کی فضیلت کے تعلق سے حدیث سنائی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو انصاری صحابی، حضرت سے ان کا تعلق تھا اور انصاری صحابی ہیں، انہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی۔ کیا سنائی؟ وہ کہتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا فرماتے ہوئے؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، علم کے حصول کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جنت کے راستے پر چلاتا ہے یا اس کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کی، کہ انسان جو اس کا علم حاصل کرتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے۔ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ علم شرعی سے یہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے
کہ کون سا راستہ انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اپنا کر کے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کرنے سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کو چھوڑ دینے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یہ ہمیں ملتا ہے قرآن و حدیث کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، گویا کہ وہ اگر وہ اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر ہم کو جنت کی رہنمائی کی گئی ہے اور جہنم سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیے، کتنے اعمال ہیں، کتنے اسباب ہیں جو انسان کو جنت تک پہنچاتے ہیں، اور کتنے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ یہ کہاں ملتا ہے ہمیں؟ یہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اسی لیے حدیث کا پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا، گویا کہ جنت کے راستے پر چلنا ہے اگر ہم ان راستوں کو اپنائیں گے تو، جو راستے انسان کو جنت تک پہنچاتے ہیں۔ جنت اللہ رب العالمین نے سبب کے ذریعے سے رکھا ہے۔ جب انسان کے پاس سبب ہوگا تب اسے جنت ملے گی۔ سبب کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ سب لوگ جنت کی تمنا رکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کو جنت کی خواہش نہ ہو۔ ہر انسان جنت چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن جنت تمناؤں سے نہیں ملتی ہے، آرزوؤں سے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے انسان کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمل ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان نیک عمل صالح، اسے اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ ایمان، عقیدہ مضبوط، توحید، انسان توحید خالص پر رہے، اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے، نیک اعمال کرے۔ وہ نیک اعمال جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہیں وہی نیک اعمال ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج سے نیک عمل نہیں بنا سکتا ہے کہ نیک عمل بنا لے، نہیں، اس کے لیے کتاب و سنت کی مہر ہونی چاہیے، تبھی جا کر کے کوئی نیک عمل بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نیک عمل کرنے کا حکم دیا، صرف عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا کیا، ہم کو موت و زندگی پیدا کی تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں کون اچھے عمل کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل مطلوب ہے، کوالٹی اور جودہ ہونا چاہیے، کوانٹیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں دنیا کا ہی وہ دستور بھی ہے، تو انسان جب اچھا عمل کرتا ہے تو جنت کا حقدار بنتا ہے، تب اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ سبب ہے، جب سبب ہوگا تب آپ کو جنت ملے گی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سبب بنا ہے اولاد کے لیے شادی کرنا، میاں بیوی سے تعلقات قائم کرنا۔ ایک انسان شادی نہ کرے، اولاد کی تمنائیں رکھے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور شادی نہ کرے وہ، تو کیا اس کو اولاد مل جائے گی؟ سبب اس نے اختیار نہیں کیا۔ ایسے جب تک ہم سبب نہیں اختیار کریں گے جنت میں جانے کا، اس وقت صرف تمناؤں سے، آرزوؤں سے جنت نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت کے ورثہ میں سے بنا دے، جنت کا وارث بنا دے ہمیں۔ جنت کا وارث کون ہوگا؟ وہی شخص ہوگا جنت کا وارث جو جنت میں رہتا تھا، اس کو جنت سے نکالا گیا۔ کون جنت میں رہتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ کس عقیدے اور اس پر تھے؟ نبی تھے، وہ نبی تھے، اللہ پر ایمان تھا، نبی تھے، وہ موحد تھے، وہ پہلے انسان، پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو وارث انسان اسی کا ہوتا ہے جو ان کے دین اور ان کے منہج، ان کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر انسان دین بدل لے تو وارث نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مسلمان ہیں، کافر کا وارث نہیں ہوتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے کہ دین جو ہے بدل گیا تو وراثت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک مسلمان ہیں دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اگر دین چینج ہو گیا یا کافر تھا مسلمان ہو گیا، وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے، جنت ہماری وراثت ہے، تو وراثت کب ملے گی؟ ہم جس کے وارث ہیں، جب ان کے عقیدے پر ہوں گے، ان کے دین پر ہوں گے۔ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، دین اسلام، دین توحید، توحید خالص، جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب وہ چیز ہوگی تب انسان جنت کا وارث ہوگا، تب انسان کو جنت ملے گی۔ تو یہ جو
حدیث ہے، قرآن ہے، یہ کیوں اس پر چلنے سے انسان کو جنت کا راستہ گویا کہ چلتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں جنت تک پہنچانے والے اسباب اور اعمال بتائے گئے۔ یہ چیز آپ کو دنیاوی علم میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو علم چیز ملے گی آپ کو قرآن و حدیث کے اندر، کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر۔ اس لیے اس راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اس سے علم شرعی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علم شرعی کتنی اہمیت والا علم ہے یہ، اور اس کا حاصل کرنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے، جنت کا پا جانا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جسے جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہی ہے، یہ مال دولت یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رزق حلال بھی عطا فرمائے، کشادہ رزق دے، اولاد بھی دے، صحت بھی دے، سب کچھ دے، جنت بھی ہے الحمدللہ، بہت ساری نعمتوں کے اندر ہے وہ، لیکن یہ مال و دولت یہ جو ہے معیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معیار کیا ہے؟ اعمال، نیک اعمال اور ایمان اور عقیدہ، یہ معیار اللہ رب العالمین۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے وہ معزز اللہ کے نزدیک جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور متقی توحید کے بغیر، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے بغیر انسان متقی نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جنت کی راہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اس کے اندر دو طرح کے راستے، دونوں مراد ہیں۔ ایک تو اس کے لیے انسان کا سفر کرنا، جیسے یہ صحابی سفر کر کے گئے تھے مدینہ سے، وہاں پر سفر کرنا، آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک سفر یہ بھی مراد ہے اس کے اندر، اور معنوی سفر بھی مراد ہے۔ معنوی سفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا حدیثوں کا پڑھنا، غور و خوض کرنا، اور اس طریقے سے علماء کے سامنے ذہن تلمس طے کرنا، علماء کے پاس جانا، ان سے علم حاصل کرنا، اور حدیثوں کو یاد کرنا، غور و خوض کرنا، حدیث میں کون سے مسائل بیان کیے گئے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انسان جو ہے غور و خوض کرے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ صرف سفر کرنا داخل نہیں ہے کہ انسان سفر کرے گا تبھی اس کے لیے ہوگا۔ دونوں، ایک تو حصی سفر کہ انسان ایک شہر دوسرے شہر جاتا ہے، یہ تو ہے ہی اس کے اندر داخل، اور معنوی سفر بھی داخل ہے۔ آپ معنوی سفر بغیر مشقت اٹھائے ہوئے بھی اور بغیر سفر کیے ہوئے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ درس میں جاتے ہیں، آپ یہاں آتے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کو درس ملتا ہے، مان لیجیے آپ کتاب پڑھتے ہیں حدیث کی، غور و خوض کرتے ہیں، درس سنتے ہیں، یہ بھی گویا کہ آپ علم حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس پر آپ گویا کہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ صرف سفر کرنا داخل نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ریاض جائیں، دوسرے ملک جائیں، دوسرے شہر جائیں، وہ بھی داخل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ انسان علماء کے سامنے جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اور حدیث کی تشریح کرتا ہے عالم، اور انسان اس کو سنتا ہے، ساری چیزیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، اگرچہ آپ نے اس کے لیے سفر نہیں کیا ہے، اس کے لیے آپ نے سفر نہیں کیا، بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ الْعِلْمَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں رضا لطالب العلم، طالب علم جو عمل کر رہا ہے یا جس کے لیے وہ نکلا ہوا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وہ کس لیے نکلا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، تو فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ حقیقی فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور یہ غیب سے متعلق ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو پر بھی دے رکھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر، حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس 600 پر تھے، 600 بازو تھے جبریل علیہ السلام کے، جی ہاں۔ تو اس طریقے سے فرشتوں کو بھی اللہ نے پر دیا، پروں سے اڑتے ہیں، تو وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں کن کے لیے؟ طالب علم کے راستے پر، تاکہ اس کا قدم زمین پر نہ پڑے۔ کتنی فضیلت ہے طالب علم کی، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے، اور یہ اللہ کے دین کی فضیلتیں ہو رہی ہیں، دنیائی علوم کی فضیلت نہیں ہے۔ یہ دنیائی علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، وہ علوم جو انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے، وہ سارے علوم غلط نہیں ہیں، آپ اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے علوم جو اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کرے، جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، علاج ہو، صحت ہو، اور اس طریقے سے اور بھی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے،
ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا شریعت میں غلط نہیں ہے، لیکن وہاں یہ مراد نہیں، کیونکہ یہ علم دنیا کا علم ہے، دنیا کے اندر رہ جائے گا، اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے لیے اخلاص ہو۔ ہاں اگر انسان مخلص ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے، ایک انسان اس لیے ڈاکٹر بنتا ہے کہ ہمیں غریبوں کا علاج کریں گے، ہم ان کو فری دوا دیں گے، ان کی خدمت کریں گے، انہیں جو ہمارے پاس علم ہوگا اس کے مطابق انہیں کچھ ہم رہنمائی بھی کریں گے، تو الحمدللہ اسے اجر بھی ملے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسی حاصل کرتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا کوئی انجینئرنگ کا علم حاصل کرتا ہے، کوئی اور علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے اخلاص نہیں شرط ہے۔ اخلاص دینی علم کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے دینی علم سے، اور انسان کی عبادت ٹھیک ہوتی ہے، انسان کا اخلاق ٹھیک ہوتا ہے، اور جو دیگر جو علوم ہیں وہ دنیائی علم ہے، دنیا کے اندر رہ جائیں گے، اس کا حاصل کرنا غلط نہیں ہے۔ لیکن شریعت میں، قرآن و حدیث میں جہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی گئی، اس سے مراد شریعت کا، دین اسلام کا علم مراد ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے اپنے پروں کو رکھتے ہیں طالب علم کہ اس میں کیا نام ہے راستے میں، ایک تو یہ مراد ہے کہ حقیقت میں وہ پروں کو بچھاتے ہیں، اور دوسرا علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ فرشتے ان کی تقدیر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فرشتے علماء کی تقدیر اور احترام کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی علماء کا احترام کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمیں دین کا راستہ بتاتے ہیں، جنت تک پہنچانے والے راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تقدیر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کا عزت اور احترام کریں، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہمیں دین ملتا ہے، اللہ رب العالمین کا دین۔ اور مراد وہ علماء جو علماء حق ہیں، جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ورنہ ہر زمانے میں علماء دو طریقے کے رہے، علماء سو، برے علماء اور اچھے علماء، اور آج بھی ہے یہ، اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ کشمکش حق اور باطل کی ہمیشہ سے رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر علماء کی علم کی تعریف کی گئی ہے، وہ علماء حق مراد ہیں، برے علماء نہیں مراد ہیں، جو دین کو بیچ دیتے ہیں اور جو دین کی تجارت کرتے ہیں اور اپنے پیٹ پالنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، علم کو چھپاتے ہیں اور اس طریقے سے غلط فتوے دیتے ہیں اور شرک اور بدعت و خرافات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں۔ وہ لوگ قطعاً مراد نہیں، بلکہ وہ لوگ تو یعنی دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اس لیے جو بھی گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی بھی انہیں لوگوں کے اوپر آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے، دعات داعی کی جمع ہے، یعنی ایسے علماء پیدا ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، جنت کی طرف نہیں بلائیں گے، دنیا کے لیے ان کو مال چاہیے۔ اور یہود و نصارہ کے اندر بھی تھے، اس امت کے اندر بھی ہیں۔ اس لیے جہاں بھی قرآن و حدیث کے اندر علماء کی تعریف کی گئی ہے، اس سے مراد علماء حق ہیں، جن کے ذریعے سے انسان کو دین کا علم حاصل ہوتا ہے، جنت کا راستہ جن کے ذریعے سے ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور عالم کے لیے جو آسمانوں میں ہیں، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمینوں میں ہیں، وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں جو پانی کی تہوں میں ہیں، پانی کے پیٹ میں ہیں، وہ سب کے سب عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ استغفار کی کردارات ان کی مغفرت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کو حقوق کو جانتے ہیں۔ علماء بتاتے ہیں فرشتوں کے بارے میں کہ ان کے بارے میں ایمان انسان کا کس طریقے سے ہونا چاہیے، زمین پر جو لوگ بستے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ایک دوسرے کے، وہ علماء بتاتے ہیں۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، دنیا کے اندر اصلاح ہوتی ہے، منکر اور فساد اور شرک بدعت و خرافات ختم ہوتے ہیں، امن و امان ہوتا ہے، لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، تو جب زمین کے اندر اصلاح ہوتی ہے تو اس سے سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو زمین پر بسنے والے چڑیا اور چوپائے جانور، پانی کی تہوں کے اندر رہنے والی مچھلیاں، سب ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ ان کا نفع متعدی ہے، ان کا نفع دوسروں تک پہنچتا ہے، ان کے ذریعے دنیا کے اندر اصلاح ہوتی ہے، امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں، لوگوں کو معروف توحید اور سنت کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور لوگوں کو منکر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے کون ہیں، ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، ان پر ایمان ہمیں کیسے ہونا چاہیے، یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ یہ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے ہمیں۔
دنیاوی علم سے چیز آپ کو نہیں معلوم ہوگی فرشتوں کے بارے میں، کہاں سے معلوم ہوگا؟ قرآن و حدیث سے چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ اس لیے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ان کا حق لوگوں تک پہنچتا ہے اور لوگ ان کے حق ادا کرتے ہیں۔ ایسے جو دنیا کے اندر بستے ہیں ان کے بھی ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، یا اس طریقے سے علماء کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ یہ اللہ رب العالمین کے دین کے اندر ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور کون بتاتا ہے؟ یہ عالم دین بتاتا ہے۔ اسے جو بھی زمین پر رہتے ہیں سب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر اصلاح ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اور جب زمین کے اندر اصلاح ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو بارشیں چوپاؤں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جانوروں کو فائدہ ہوتا ہے، گھاس پھوس اگتی ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ اس لیے چوپائے بھی ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے دنیا کے اندر امن و امان قائم ہوتا ہے، لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ کتنا بڑا خیر ہے ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر، جو معروف کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کے دین کے علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، علماء کی بڑی فضیلت ہے، اور اس حدیث کے اندر انہی کے لیے یہ فضیلتیں بیان کی گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر بدری علی سائر الکواکب، جس طریقے سے 14ویں چاند کی فضیلت ہوتی ہے تمام ستاروں پر۔ 14ویں کا چاند جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے سامنے تاروں اور ستاروں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور تاروں کے اندر جو روشنی ہے وہ چاند کی وجہ سے ہے، اور ان کی روشنی انہی کی ذات تک محدود ہے۔ اس لیے عابد کا جو ہے اس کی عبادت اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس کی عبادت سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک عالم کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کا نفع متعدی دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے اس کی مثال قمر سے، چاند سے دی گئی ہے۔ جیسے چاند سے سب لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، راستے لوگ اپنا پتہ کرتے ہیں چاند سے، لیکن ستاروں کے ذریعے سے روشنی حاصل نہیں ہوتی، اور ستاروں کو جو روشنی ہے چاند کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایک عالم کی فضیلت ہوتی ہے عابد کے اوپر، عابد جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے۔ جی، عبادت اللہ کے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے لیے علم ضروری ہے کہ انسان عبادت سے پہلے علم حاصل کرے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرتے ہیں، تب اس کے بعد وہ کام کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا علم حاصل کے بغیر کوئی انسان کام شروع کر دیتا۔ تو اللہ رب العالمین کا دین ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ گناہوں کی مغفرت طلب کرنا یہ ایک عمل ہے، اس کو اللہ نے بعد میں، قرآن کی آیت ہے، اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ، علم حاصل کرو۔ علم پہلے، عمل بعد میں ہے، اس لیے عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ تو عابد جو ہوتا ہے، بعد سے جو صرف کرتا ہے، اس کا جو حق، اس کا جو نفع ہے، یا اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، دوسرے اسے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لیکن جو عالم ہوتا ہے اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے عالم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر۔ اللہ کے رسول فرمائے ایک عالم کی فضیلت لوگوں پر ایسی جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک معمولی انسان کے اوپر ہے۔ اس سے اور زیادہ کیا عالم کی فضیلت بیان کی جا سکتی ہے؟ آپ فرمائے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر ہے، ایسے ایک عالم کی فضیلت تمام لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ عالم جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، اور جو علماء حق ہے ان کی بات ہوتی ہے، بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جی ہاں، برے علماء کی بات نہیں ہوتی ہے، برے علماء تو جہنم کے ادھر بنیں گے۔ وہ حدیث سے معلوم ہے نا، کیا نام ہے، قیامت کے دن عالم بھی لایا جائے گا نا، اسے بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، قاری ہوگا، عالم ہوگا، جی ہاں، اسے بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو لفظ علم اگر وہ کتاب و سنت کا علم ہے تب وہ مقدس ہے، ورنہ ہر عالم یہ جو ہے محترم نہیں ہوتا۔ ذات کے لحاظ سے انسان ہونے کے ناطے سے احترام کیا جائے گا، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو مفاسد ہیں، برائیاں ہیں، اور جو امت کے اندر اس کے ذریعے سے فساد ہو رہا ہے، امت بگڑ رہی ہے، اس کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ لوگ بچیں اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اور اس کے دجل سے، اور اس کی گمراہی سے لوگ بچیں اور پوری امت بچے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ چاند کی عابد پر ایسی ایک عالم کی فضیلت ہوتی ہے۔ اور بھی حدیث آگے ہے، اور وقت چونکہ ہو گیا ہے اس لیے حدیث پوری ختم نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ آنے والے درس میں
ہم حدیث کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور حاصل کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے۔ علم ہونا عمل نہ کرنا یہ یہودیوں کی شناخت ہے، اور علم کے بغیر صرف عمل کرنا یہ نصارہ کی پہچان ہے۔ امت مسلمہ کی پہچان علم کے بعد عمل کرنا ہے، جو علم حاصل کرنا اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔